اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال چال ہیں ہمارے سب قافلہ خوشبو قرآن کے ساتھیوں کے؟ امید کرتی ہوں ربیع الاول کی برکات اور نور سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے اور درود ابراہیمی کی صورت میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو بھی تحفہ بھیج رہے ہوں گے اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں بھی ہدیہ، تحفہ اور تبرک پیش کر رہے ہوں گے۔ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے حقیقی شرح کرنے والے ہیں اور مدینۃ العلم ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم مولا علی پاک کو یہ علم منتقل کیا کہ قرآن کا بوجھ پہاڑوں کے سینے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ قلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس نے قرآن کے ثقل کو برداشت کیا، اور پھر یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہن و زبان کے ذریعے اس قرآن کو علی مولا کے امین سینے میں منتقل کیا۔ خاندان بنو ہاشم کی تاریخ میں ایسا نہ ہوا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آ جائے، اور پیغمبر اسلام پہلا عمل یہ کر رہے ہیں کہ اپنی زبان مبارک اس بچے کے دہن میں دے دیتے ہیں۔ علی مولا علیہ السلام کے ظہور پر بھی یہ ہوا، اور بی بی صاحبہ کے ظہور پر بھی، اور حسنین کریمین کے ظہور پر نور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پہلا عمل یہ کرتے ہیں کہ اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں دے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی خاندان میں ایسا نہ ہوتا تھا، اور خاندانوں میں بھی بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن وہاں اظہار محبت کا یہ طریقہ نہ تھا، اس لیے کہ کسی اور خاندان میں علم قرآن نہیں تھا، اس لیے بھی کہ یہ امانت تھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذمہ داری تھی، منصبی ذمہ داری تھی نبوت کی کہ پیغمبر اسلام علم قرآن کو امانت دار سینوں میں منتقل کریں اور اس آیت کی تفسیر ہو جائے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے اس آیت کی تفسیر فرمائی کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر اس آیت میں چھپا چھپایا قرآن پاک مراد ہے تو کہاں حفاظت کی ہے اس چھپے ہوئے قرآن کی؟ یہ چھپا ہوا قرآن اصل قرآن کی نقل ہے، شبیہ آئی ہے قرآن کی۔ اصل قرآن تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مولا کے سینے میں اتارا، اور یوں 11 اماموں سے ہوتا ہوا اپنے کمال کی منزل پر پہنچا تو قدرت نے اس علم قرآن کو پردہ غیب میں محفوظ کر دیا تاکہ حیات چلتی رہے۔ اور یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صرف 50 سال بعد مولا حسین علیہ السلام کو کربلا میں ظالمانہ انداز میں شہید کرنا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل پاک سے ان کے فضائل کا انتقام لیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فضائل جو ہیں وہ بھی، اور جو فضائل اپنی آل کے بارے میں وہ بیان فرما کر گئے، اور قرآن میں اللہ کریم کا آیت نازل کرنا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کا حکم۔ اب امت کو ضد یہ تھی کہ ستارہ اترا تو ان کے گھر پر، جبریل امین جھولا جھلانے آیا تو ان کے بچوں کا، رضوان کپڑے سیے ہوئے دینے آیا، درزی بن کر آیا تو ان کے بچوں کا، آیات ان کے عمل کے مطابق قصیدے کی صورت میں نازل ہو رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے یہ فرمان عطا کریں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے سینوں میں محفوظ کر جائیں تو حکومتی خلیفہ یہ سمجھتا تھا کہ 61 ہجری میں پنجتن پاک کا آخری فرد، یعنی چادر تطہیر کے نیچے آنے والا آخری فرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ مولا حسین پاک، علی علیہ السلام کا نمائندہ مولا حسین پاک، بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نمائندہ مولا حسین پاک، مولا حسن پاک کا نمائندہ مولا حسین پاک تھا۔ اس نے چاہا کہ میں اس آخری فرد کے گلے پر چھری چلا دوں
تاکہ دنیا پر یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن ان کے ساتھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ لیکن سلام ہو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے پر کہ جس نے سر قلم ہونے کے بعد نیزے پر سر بلند ہو کر نوک نیزہ کو منبر بنا کر قرآن پڑھ کر بتا دیا کہ قرآن ہم سے جدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم قرآن کے حافظ نہیں ہیں، ہم قرآن کے محافظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے کسی ایک حافظ کا سر قلم کر دو اور دیکھو کہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اس پر قرآن میں سے یاسین تو پڑھی جائے گی، وہ خود قرآن نہیں پڑھ سکے گا۔ اور بی بی صاحبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا حسین مولا نیزے پر بلند ہو کر قرآن پڑھ کر یزیدی منصوبوں کو خاک میں ملا رہا ہے کہ فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوتے رہیں۔ ان کے بیان کو روکنے کی ہر کوشش ناکام کر دی مولا حسین پاک نے کہ قرآن ہماری زبان پر نہیں ہے، قرآن ہماری روح میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روح کو موت نہیں آتی، روح قرآن ہم سے جدا نہیں ہے۔ کروڑوں سلام ہو مولا حسین پاک پر کہ جن کے ایک سجدے نے قیامت تک کی عبادتوں کو سجدے کے لائق بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ حسین وہ ہے جس نے بے یقین کو یقین بخشا، حسین وہ ہے جس کے سجدے سے زمین میں زلزلے آئے، اور وہ حسین کہ جس نے تلوار کے نیچے بھی کلمہ توحید پڑھا، وہ حسین جس کے گلے سے نکلنے والے خون کے ہر قطرے سے توحید ٹپک رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس سجدہ نے توحید کو زندگی دی، اسلام کو وقار دیا، قرآن کو صداقت کا تاج پہنایا اور کعبہ کو لباس احترام عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ نہ صرف یہ کہ یہ سب کیا بلکہ مسلمان نسلوں کو مشکوک ہونے سے بچا لیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حسین مولا کے سجدے کی قدر کرنے والے مسلمانوں کی نسلوں میں شک نہیں ہو سکتا۔ سب حلالی پیدا ہوتے ہیں کہ نمک حلالی والدین کی گودوں میں یا علی یا حسین کی صداؤں میں آنکھ کھول کر زندگی کی پہلی خوراک شہد منہ میں لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک کی نبوتوں کے محافظ کا نام حسین مولا علیہ السلام ہے۔ اب بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یعنی قرآن فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہوا اور قلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے کا سارا ایک ساتھ نازل ہوا۔ کہیں رب فرماتا ہے جملتن جملتن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت و حالات نازل ہوا، لیکن رسالت کے دل پر عقل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اترا ہے قرآن، اور قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا معجزہ ہے۔ بیت المعمور پر بھی سارے کا سارا نازل ہونے والا قرآن جیسے جیسے ضرورت ہوتی، جیسے جیسے حالات ہوتے، ویسی ویسی آیات اللہ کریم موقع، ماحول، عادت اور ضرورت کے مطابق نازل فرما دیتے۔ کسی کا ایمان لانا اچھا لگا، خوشی کی آیت نازل کر دی، کسی کا کلمہ پڑھنا بھی برا لگا تو ویسی آیت بھیج دی، میدان جنگ میں کسی کے لڑنے کی ادا پسند آئی، آیت بھیج دی، اور میدان جنگ ہی سے کسی کا بھاگنا پسند نہ آیا تو آیتیں نازل کر دی۔ اقرا سے شروع ہو کر الیوم کی آیت پر ختم ہونے والا قرآن کا آغاز بھی صرف حرف الف سے ہے اور آخری آیت بھی حرف الف سے ہے۔ جیسا جیسا ماحول ہوتا تھا ویسی ویسی آیات اللہ کریم بھیجتا رہا۔ ایک لکودک صحرا میں جھاڑیوں سے بھرے میدان میں رب نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارے میں فرمایا کہ جو بات پہلے تیری طرف نازل ہو چکی ہے وہ اپنے صحابہ کرام تک پہنچا دے، اور جب پہنچا دیا وہ پیغام ولایت علی علیہ السلام تو الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت آئی، یعنی ماحول کے مطابق آیتیں آئیں۔ یہاں سر پکڑ کر بیٹھا ہے علم، عالم کی تو کیا اوقات ہے، علم سر ٹکرا کر مر رہا ہے کہ یہ عقدہ کیسے حل ہو کہ 3 دن کے علی مولا نے کس کمال سے نبوت کے ہاتھوں پر قرآن پڑھا۔ وہ قرآن جو 23 برس میں ضرورت اور حالات کے مطابق نازل ہونا تھا اسے علی مولا نے کیسے پڑھا؟ علی مولا پہلے سے پڑھ رہے تھے کہ کوئی میدان جنگ سے بھاگ پر پہاڑ پر چڑھے گا تو اوتس ادونا ولا تلونا کی آیت آئے گی، پڑھ دی، اور پھر میں بستر رسالت پر رات کو سوؤں گا، اور پھر ومن الناس میں یشری کی آیت آئے گی، وہ پڑھ دی، میں رکوع میں انگوٹھی دوں گا تو انما ولیکم اللہ کی آیت آئے گی، وہ پڑھ دی۔ یعنی ہر وہ بات جو اللہ کی مشیت میں تھی وہ علی مولا نے پڑھ دی۔ قرآن مشرکین کی رسوائی کرتا ہے اور کافروں کی جگ ہسائی کرتا ہے، اور قرآن مومنین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور یہی قرآن امیر المومنین علی مولا کی مدح سرائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ چاہے اس گھرانے کا خدا سے کیا رابطہ ہے کہ جو کرتے ہیں وہ آیت ہے، جو بولتے ہیں
وہ آیت ہے، جو سنتے ہیں وہ آیت ہے، جو چاہتے ہیں وہ آیت ہے، بستر پر لیٹیں تو آیت، جاگیں تو آیت، گھوڑے پر بیٹھیں تو آیت، باغ رکاب اٹھائیں تو آیت، تلوار چلاتے ہیں تو آیت، ممبر پر ہوں تو آیت، محراب میں ہوں تو آیت۔ اللہ ہی جانے کہ کبریا نے ان کو کیسا رتبہ عطا کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، علی مولا تو کیا، ان کے گھر کی نوکرانیاں جو بول دیں وہ آیت قرآنی بن جاتی ہے۔ بی بی فضہ کا سارا مکالمہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کریم نے منوعاً ایک حرف بھی تبدیل کیے بغیر قرآن میں آیت بنا کر رکھ دیا۔ بی بی فضہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے وجہ اللہ کے صدقے میں روٹیاں دی ہیں، رب کریم نے آیت بنا کر قرآن میں رکھ دی، صبح قیامت تک کے پڑھنے والوں کو بتا دیا کہ اس گھر کی نوکرانیوں کی گفتگو قرآن بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں، کوئی ملا اگر رد پیش کر سکتا ہے تو کرے۔ تمام مسالک کا اجماع ہے کہ ان آیات کے شان نزول میں یہی بات جو ہے کہ بی بی صاحبہ کی نوکرانی بی بی فضہ سلام اللہ علیہا نے یہ بولا اور اللہ کریم نے اس کو قرآن پاک میں آیت کی صورت میں رکھ دیا۔ یاد رکھیں، ملا اس بات پر بحث کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور کے بعد انہوں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، علی مولا نے قرآن کیوں پڑھا۔ پہلے تو سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور علی مولا نے کعبے میں ظہور فرمایا، اور دوسری بات یہ کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہور کے وقت پڑھتے تو سمجھنے والا کوئی نہ تھا، کون سمجھ پاتا اس مشکل اور اسرار و رموز سے بھری ہوئی کتاب کو، ورنہ قرآن تو ہے ہی عقل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تلاوت فرماتے تو کس کو خبر ہوتی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور جب علی مولا کا ظہور ہوا، قرآن سمجھنے والا موجود تھا، علی مولا نے پڑھ دیا۔ اس لیے ملا نے اپنی بے علمی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت کا وسیلہ بنا رکھا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کہ قرآن کے نزول سے پہلے علی مولا کے والد گرامی الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں۔ جب بی بی صاحبہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ کے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھاتے ہیں تو اس نکاح میں کتابوں میں وہ نکاح کا خطبہ درج ہے، اور اس خطبے میں سب سے پہلے وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ اور بی بی فضہ تو علی مولا کے گھر کے ظرف یعنی برتن دھوتی ہیں، اور جو وہ کہیں تو قرآن بنتا ہے، اور ابو طالب علیہ السلام تو خود علی مولا کا ظرف ہیں کہ علی مولا نے مسجد کوفہ میں 30,000 کے مجمع میں فرمایا کہ جب ہمارے بزرگوں کی مسندیں دیوار کعبہ کے سائے میں لگتی تھیں، میرا باپ ابو طالب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے تھے، اور دونوں کی صلبوں میں سے میں اور میرا مولا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ ایسے میں جناب ابو طالب نے جانے کیا کچھ سن لیا ہوگا۔ یہ گھرانہ ہی قرآن کو من حیث القرآن سمجھتا ہے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن میں حرف ہیں، لفظ ہیں، آیتیں ہیں، اللہ اکبر، صورتیں ہیں، قرآن میں حروف مقطعات ہیں، قرآن میں سجدے ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت بیان ہوئے ہیں، کچھ مستحب بیان ہوا کہ علامہ ابن حدید معتزلی جن کا قصیدہ علی مولا کی شان میں 80 شعروں پر مشتمل ہے اور مولا کی تعریف 80 شعروں میں انہوں نے بیان کی ہے، اور یہ عقیدہ علی مولا کی گنبد پر گولائی میں 80 شعر اس عقیدے کے لکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن حدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں کائنات کے ہر عالم کو، عوام نہیں عالم کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ علی مولا کے اس کلام کو سجدہ کریں، حالانکہ یہ سنی عالم ہیں، شیعہ نہیں ہیں، اور کلام علی نہج البلاغہ کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ آیت اللہ جوادی علیہ الرحمہ نے اس کی توجہ یہی دی ہے کہ اس میں ناک منہ چڑھانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا قرآن میں کچھ ایسی آیتیں نہیں ہیں جن پر سجدہ کرنا پڑتا ہے، سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ اور علی مولا بھی لسان اللہ ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلام کو سجدہ کرنا معیوب کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال سمجھیں، آپ کا بچہ پڑھنے کی عمر کو پہنچ گیا، 4 سال کا ہو گیا، آپ اسکول لے گئے، پہلے دن استاد کیا پڑھائے گا؟ الف سے یہ تک حروف تہجی ہیں، وہی پڑھانا شروع کرائے گا۔ یہی الف سے یہ تک قرآن میں ہیں،
جو آپ کے بچے کے قاعدے پر الف بے لکھی ہے اسے آپ چنتے نہیں ہیں لیکن قرآن کو چنتے ہیں۔ اس طرح سے سمجھ لیں اللہ کریم کے اس مطہر گھرانے کے 14 معصومین اگر ہماری شکل میں دنیا میں آئے، یہ بولتے ہوئے قرآن ہیں، ناطق قرآن ہیں، اور جو ملا ان کو اپنے جیسا کہتا اور سمجھتا اور سمجھاتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ عقل سے عاری ہے کہ قرآن کے حروف مقطعات کو بھی ترجمہ نہیں کیا جاتا کہ ان کا صرف پڑھنا، ان کو قرآن کا حصہ تسلیم کر کے لازمی تلاوت کرنا ہے۔ ان کی تلاوت کیے بغیر ہمارا قرآن پڑھنا جو ہے وہ ضائع چلا جائے گا، ادھورا اور نامکمل رہے گا۔ نہ صرف ان حروف مقطعات کو پڑھنا ہے بلکہ ان کی حقیقت پر سر نہیں کھپانا، بس ان کو پڑھ کر گزر جانا ہے، لیکن قرآن کا حصہ تسلیم بھی کرنا ہے اور ان کو کھوجنا بھی نہیں ہے۔ حروف مقطعات قرآن پاک میں 13 جگہ ہیں، اور ان میں سے اگر مکررات یعنی دہرائے جانے والے حرفوں کو نکال دیں علم الحروف کے قانون کے مطابق، تو جو حروف 2 بار آتے ہیں انہیں ساکت کر کے باقی کے گنے جائیں تو 14 حروف بچتے ہیں کہ وہ ایک ایک بار آنے والے حروف ہیں، جس صاد، رے، الف، توئیں، عین، لام، چھوٹی ے، ہے حکے والا اور قاف کینچی والا، پھر فا، نون، نون، میم، سین، قاف کتاب والا اور ہے آخر میں ہاتھی والا۔ اور جب ان بچنے والے حروف کا جملہ بناتے ہیں ہم تو جملہ بنتا ہے صاد، رے، الف، صراط، عین، لام، یہ علی، ہے کاف حق، نون، میم، سین، کاف، ہا، نمسکہو۔ سبحان اللہ، دوبارہ سنیں کیا جملہ بنتا ہے، صراط علی حق نمسکہو۔ اللہ کہتا ہے علی کا راستہ ہی حق ہے اور ہم اسی کو اختیار کریں گے، اسی سے تمسک کریں گے، اسی کو ہم اپنائیں گے۔ اللہ کریم کے نام بھی ایک حرف سے شروع ہو کر 5 حرفوں تک جاتے ہیں۔ الف نام 1 حرفی ہے اللہ کا، رب 2 حرفی نام ہے، اور نور 3 حرفی نام ہے، رحیم 4 حرفی نام ہے، اور رحمان 5 حرفی نام ہے۔ سبحان اللہ، حروف مقطعات میں بھی ایسا ہی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، رب فرماتا ہے صاد کی قسم، ذکر والے قرآن کی قسم۔ قرآن میں ذکر 3 حقیقتوں کو کہا گیا ہے۔ پہلے سورہ انبیاء میں فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محتسن، سبحان اللہ، کہ جو بھی ان کے پاس آیا ہے وہ ذکر ہے، اور قرآن میں قرآن کو ذکر کہا گیا ہے۔ سورہ طلاق میں فرمایا قد انزل الیکم ذکر رسولا، اللہ نے تمہاری طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے جو رسول ہے۔ اور تیسرا ذکر کون ہے، سبحان اللہ، یہ بھی آپ قرآن سے ہی دیکھیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کو ڈراتا ہے جو ذکر کی اتباع کرتا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، اللہ اکبر، جو ذکر کی اتباع کرتا ہے۔ یہ کون سا ذکر ہے جس کی اتباع کرنا ہے، جس کے پیچھے پیچھے جایا جاتا ہے؟ کوئی جسم ہے جس کی اتباع ہوتی ہے؟ اور تفسیر اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ذکر ہیں جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے، علی مولا ذکر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، صاد، اللہ اکبر، صاد کی قسم، ذکر والے قرآن کی قسم، اللہ اکبر۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے اور کہا کہ قسم ہے ذکر والے قرآن کی، اور قرآن خود ذکر والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے صاد قسم ہے ذکر والے قرآن کی۔ اب تیسرا ذکر مولا علی ہی بچتے ہیں، تو ترجمہ ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے علی والے قرآن کی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صاد، نون والقلم، حامیم، توسین، طہا، توسین میم، الف لام میم صاد، حامیم، عین سین قاف، قاف ہا یا عین صاد، سبحان اللہ۔ ان میں سے اگر دہرائے جانے والے الفاظ نکالیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ صراط علی حق نمسکہو کا جملہ بنتا ہے، اور اس میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
ان حرفوں میں اسم اعظم موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ مبارکہ الرعد کی آخری آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو جھٹلانے والا قرآن کی نظر میں کافر ہے۔ رب کہتا ہے وہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، تو قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کفا باللہ شہیدن، کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ اللہ، بینی و بینکم، ومن، اور اللہ کے بعد وہ جو عندہ علم الکتاب، اللہ کے ہوتے ہوئے بھی جس کے پاس علم کتاب ہے، وہ اللہ کے ہوتے ہوئے بھی میری رسالت کی سچائی کا گواہ ہے۔ علم کتاب سے مراد ظاہری معنی و مطالب بھی ہیں اور باطنی اسرار و رموز بھی وہ جانتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت سلیمان کے پاس کون تھا؟ آصف بن برخیہ، جو کہ پلک جھپکنے سے پہلے تختہ بلقیس اٹھا لایا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس بھی علم کتاب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سلیمان علیہ السلام کا وصی تھا۔ پھر عرض کی یہ شخص کون ہے جس کا ذکر الرعد کی آخری آیت میں ہے؟ فرمایا یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ابھی تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینۃ العلم ہی ان کو تسلیم نہیں کر سکے تو مدینۃ علم کے باب تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ یہ علم تھا یعنی یہ علم نہیں تھا۔ سرکار کے علم غیب پر نمازیں پڑھ کر روزے رکھ کر بھی لوگ شک میں ہیں، تو ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ ایمان کی تکمیل کے لیے شک مٹانا ہوگا۔ اللہ کے گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور اعتبار کرنا پڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی میں مولا علی پاک علیہ السلام کی گواہی کو ماننا پڑے گا، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ایک اللہ کافی ہے گواہی کے لیے رسالت کی، اور دوسرا رسالت کی گواہی کے لیے وہ بندہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں لغت عرب کو سمجھے بغیر قرآن و حدیث کا علم نہیں حاصل کیا جا سکتا، اور علم صرف و نحو کا موجد مولا علی پاک علیہ السلام ہے، اور مولا علی کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس کو من عندہ علم الکتاب فرمایا گیا ہے۔ ایمان کی کسوٹی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اترے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر اپنے مالک کے تمام تر ظلم اور برداشت انہوں نے کیے، اور حق یا ایھا الذین آمنوا ادا فرمایا۔ یاد رکھیں جتنا یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر ہوگا اتنا ہی ایمان کامل ہوگا۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کے لیے مقرر کیا تھا، اور مسلمانوں نے یہ جرت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کو غلط کہا۔ معلوم ہوا مقرر کرنے والے پر اعتراض کر رہے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو ایمان والوں کو اعتراض کی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ بظاہر ایمان والے تھے، وہ تقاضا ایمان پورا نہیں کر رہے تھے کہ غیر مسلم کو تو حضرت بلال کی اذان پر اعتراض ہی نہ تھا، ایمان والوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اب فرق معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان کے درجے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اذان دلوا رہے ہیں اور حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر عالمین میں گواہی دے رہے ہیں۔ اس معاملے میں طے ہو گیا کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، دعویٰ کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ یہ بات ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اس دور میں ایسے لوگ موجود تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ مؤذن سمجھ نہیں آ رہا تھا، جن سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ وصی، خلیفہ، نائب اور ولی اور مولا کیسے برداشت ہوتا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کیسے سمجھ آ جاتا، کیسے برداشت ہوتا؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مؤذن برداشت نہ ہوا، وہاں خلیفہ اور نائب نبی پاک کا پسندیدہ کیسے برداشت ہوتا؟ اس لیے ایمان کے اس درجے پر اگر لوگ فائز ہوتے جس پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے،
تو اسلام آج 73 فرقوں میں نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گواہی کو دل و جان سے تسلیم کرنے کے بعد اللہ کریم کی توحید کو ماننے کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی علی مولا کو لسان اللہ، اذن اللہ اور نفس اللہ کے القابات جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں حکم الہی سے۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے منوائے ہوں کو بھی ماننا ہے، تب ہم ایمان کی اس عقیدے اور ایمان کی اس حقیقت کو پائیں گے جو رب العالمین ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔